السلام علیکم ناظرین، زنجیر نیوز کے پروگرام دوسرا زاویہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں راجہ ولایت صاحب۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ سعودی عرب اکنامک زون کے طور پر جو نیا شہر نیوک آباد کرنے جا رہا ہے، یہ اسے کس طرح دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم راجہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب نیشنلزم اور اسلامی امہ کے جیسے ناموں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کی معیشت، اس کی ثقافت۔ اب وہ ایک ایسا شہر آباد کرنے جا رہا ہے جو اکنامک زون، نہ صرف اکنامک زون ہوگا بلکہ جو دنیا کا ایسا جدید ترین شہر ہوگا جس میں آسائشیں اور تفریح کا ہر قسم کا سامان موجود ہوگا۔ آپ سعودی عرب کی اس تبدیلی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس پر بات کرنے سے پہلے میں اس کا تھوڑا سا پس منظر جو ہے وہ بیان کروں گا کہ فری مارکیٹ اکانومی جب یہ ڈیولپ ہوئی ہے اور بلاک پالیٹکس کا خاتمہ ہوا تو اس میں دو چار چیزیں ہوئی ہیں۔ فیصلے کہ ریجنل کوآپریشن وہ کی جائے، افریقن ہے، یورپین یونین ہے، آرسیان ہے، اس کے ساتھ ساتھ فری اکنامک زون ہے ڈیولپ کیے ہوئے۔ فری اکنامک زون جو ہے اب متحدہ عرب امارات کی بڑی زبردست مارکیٹ اسٹیبلش ہو چکی ہے۔ اس کی اپنا یہ قطر کی، اس کے مقابلے میں سعودی عرب میں وہی پرانے انداز تھے چلنے کے، اور پیٹرولیم واحد ایک ذریعہ تھا ان کا کمائی کا، اور دوسرا جو ہے ریلیجس ٹورزم جو ہے اس کے حوالے سے ان کی کمائی تھی۔ اس میں وہ بہت پیچھے جا رہے تھے، اور ایک نئی چیز جو ہے دنیا کے اندر وہ ابھر کے سامنے آ رہی تھی انوائرنمنٹل کے حوالے سے، کہ اس کو پیٹرولیم اور تمام ایسی انرجی کے ذرائع جو ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ پولوشن فری سماج قائم کرنے کے لیے سولر انرجی اور الیکٹرک انرجی، اور اس کے اوپر کام بھی ہوا، مختلف میٹنگز اور مختلف اجلاس بھی ہوئے۔ دنیا اب اس پہ الیکٹرک اور سولر یعنی انرجی کے جو متبادل ذرائع ہیں دنیا اس کی طرف جا رہی ہے۔ دنیا ہائیبریڈ کارز، اس کا فیصلہ ہو گیا، ہائیبریڈ وہیکل جو ہیں پولوشن فری جو ہیں وہ چلیں گے۔ اس تمام سینیریو کے اندر سعودی عرب اپنی بچت کا ایک ہی راستہ تھا کہ وہ وہاں پہ بھی فری اکنامک زون جو ہے وہ قائم بنے اور وہ حصہ بن جائے، یہ جو جدید دنیا کا حصہ۔ اس میں انہوں نے یہ پچھلے تقریباً 2 سال سے ہم تو مسلسل لگے ہوئے تھے کہ ایک فری اکنامک زون جو ہے اس کی بڑی ضرورت ہے، اور وہ مصر، اردن، سعودی عربیہ، اسرائیل یہ بنے گا، اور یہ جتنی جلدی بن جائے اتنی جلدی یہ جو ہے اکنامک گروتھ کا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں دیر آئے درست آئے، اب انہوں نے یہ طے کر لیا، اس میں اس کو خفیہ بھی رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اسرائیل کا پرائم منسٹر، امریکہ کے پومپیو، وہاں میٹنگ بھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ طے ہوا کہ یہ نئی سٹی جو ہے اس فری اکنامک زون کے طور پہ کام کرے گی، اور اس میں مصر، ایجپٹ اور اسرائیل، اردن اور سعودی عرب مل کے جو ہے اس کو ایک نئی ایسی سٹی جس کے اندر ٹیکسی بھی جو ہے وہ ایئر لفٹ کے ذریعے ہوگی، تمام جو ہے انڈر گراؤنڈ فیسلٹیز جو ہے ٹیلی فون یہ وہ جو بھی ہو وہ انڈر گراؤنڈ ہوگا، اس حوالے سے یہ تیار کر رہے ہیں۔ یعنی یہ دنیا کا جدید ترین شہر ہوگا اور ہر قسم کی آسائش اور سہولت ہوگی۔ بالکل، اور جیسا آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو ہے خلیج عقبہ اور خلیج عربی یعنی وہ اس کے ریڈ سی کے ساتھ اس کا لنک ہو جائے گا، سویز کینال کے ساتھ بھی اس کا لنک ہو جائے گا، اور یہ جو اکنامک کوریڈور دنیا کے اندر بن رہے ہیں، مختلف آئیڈیاز ہیں۔ چین کا 1 بیلٹ 1 روڈ کے حوالے سے ہے، وہ بھی اسی سٹائل میں آگے بڑھ رہا ہے جو ہمارے یہاں سے شروع ہوا ہے، اس کا بھی حصہ یہ بنے گا۔
اچھا یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس شہر کے ساتھ جو اہداف اس نے اپنے رکھے ہیں سعودی عرب نے، معاشی اہداف رکھے ہیں، وہ اس وقت تک پورے نہیں ہو سکیں گے جب تک اسرائیل اس میں شامل نہیں ہوگا، جب یہ اسرائیل کا عمل دخل نہیں ہوگا اس میں. یہ تو تو بالکل یہ اسرائیل، اور اس کا مطلب ہے کہ اب ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ جو روایتی تعلقات تھے اسرائیل اور سعودی عرب کے، اب وہ ان میں بہتری آئے گی، ان میں وہ تبدیل ہوں گے. اس کے بغیر جو عالمی سرمایہ داری نظام ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا، وہ آگے ترقی نہیں کر سکتا. ایک سٹیج عالمی ورلڈ کیپٹلزم کے اندر ایک سٹیج آ گئی ہے، اس کے بعد وہ سروائیو نہیں کر سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ لڑائیوں کے حوالے سے اور امن کو نقصان پہنچا کے ریلیجیس بنیادوں پہ ہو، نیشنلزم کے بنیادوں پہ اگر یہاں تقسیم ہوگی تو کیپٹلزم کی تعمیر آگے نہیں بڑھ سکتی، جو ان کا منتا ہے مقصود. لہٰذا یہ تو ہونا ہی ہے کہ اسرائیل نے اس کا پارٹ اینڈ پارسل بننا ہے. اس میں سوچنے والی کیا بات کہ اسرائیل کے ساتھ فلسطین بیٹھا، فلسطین کی حکومت ایک طرف محمود عباس ہے، دوسری طرف حماس ہے، آپس میں طے نہیں کرتے، دنیا بھی انتظار نہیں کرتی. سرمایہ داری نے اپنا راستہ خود اختیار کرنا، اور وہ جو اختیار کرے گی راستہ، اس کے راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے گی وہ خاتمہ ہوتا چلا جائے. سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی کیا لڑائی؟ ایک کانسیپٹ تھا، پرسیپشن تھی کہ جناب فوج ہماری اور پٹرولیم کا پیسہ سعودی عرب اور اسلامی امہ جو ہے نشاط ثانیہ پوری دنیا میں چلائے گی. بھائی کیوں؟ پہلے تو عرب یہ اکٹھے نہیں ہو رہے تھے تو آپ اسلامی امہ کی طرف جا رہے تھے. اب وہ اسلامی امہ تو دور کی بات رہی، اب عرب نیشنلزم اس میں خطرے میں. ناصرسٹ اپروچ جو تھی کتنا عرصہ وہ چلتی رہی ہے، اور اس کی وجہ تھی کہ جو دنیا کے اندر کیپٹلزم کے دور میں ایک سٹیج آ گئی تھی کہ اپنے مال کی کھپت کے لیے کلونیل سسٹم تھا. اب کلونیل سسٹم کے خاتمے کے لیے ایک جدوجہد کمیونسٹوں نے کی، قومی آزادی کی تحریکوں کے حوالے سے. اس میں قومی آزادی کی تحریکوں کے حوالے سے ناصر عرب نیشنلزم کے حوالے سے چلا. جی جی. اسی طرح دنیا کے اور مزید علاقوں میں نیشنلزم کے حوالے سے سیاست ہوئی، اور وہ جب نیشنلزم کے حوالے سے جو سیاست کرتے تھے، ایک سٹیج آئی کہ وہ خود اسی نیشنلزم کا شکار ہوئے. لیخ ولیسا آیا پولینڈ میں، یلسن آیا روس کے اندر. اب اس سے ہمیں آگے بڑھنا ہے. کلونیل سسٹم ختم ہو گیا، نیو کلونیل سسٹم ختم ہو گیا. وہ جو ایک کیمپ بنا ہوا تھا، سوشلسٹ کیمپ اور کیپٹلسٹ کیمپ، وہ اس کے خاتمے کے بعد ترجیحات دنیا کے اندر بالکل بدل چکی، وہ نہیں رہی. ہمیں بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. آپ نے سعودی عرب نے آپ کو کہا کہ $3 ارب واپس کریں. آپ نے $3 ارب 3% پہ اس سے لے کے اس سے تھے، اس کی بجائے 9% پہ چائنا سے لے لی. اچھا آپ نے ابھی کہا کہ ہمیں واپس کرنا پڑے سعودی عرب سے جو قرض میں لیے ہوئے ڈالر تھے. خیر ایک سوال تو یہاں یہ بھی بنتا ہے کہ ہم نے تو قرض میں لیے تھے رکھنے کے لیے، تو یہ ہمیں واپس کرنے کے لیے 9% کے اوپر کیوں لینا پڑا؟ وہ خرچ ہم نے کہاں پہ کیے، وہ کیوں خرچ ہو گئے؟ لیکن یہ کسی اور گفتگو میں ہم آپ سے سوال کریں گے. فی الحال ہم سعودی عرب تک رہتے ہیں. تو یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سعودی عرب کے اسرائیل کے تعلقات بہتر ہونے کے حوالے سے، تو اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ آپ پاکستان کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے پیروی کی ہے سعودی عرب کی ہمیشہ. تو اب اگر سعودی عرب نے ہم سے پیسے اپنے واپس لے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اب اس کے ساتھ نہیں ہیں جس طرح پہلے تھے. تو پاکستان اب فیوچر میں سعودی عرب کے ساتھ اس کے کیسے تعلقات ہوں گے؟ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی تو دور کی بات ہے، اور یہ تعلقات کی خرابی کس حد تک ہمارے فائدے یا نقصان میں ہے؟ دیکھنا تو یہ ہے نا کہ پاکستان کی کوئی مستقل پالیسی ہے. ایک پارٹی آج اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوتی تو دوسری طرف چلے جاتی. آج جب وہ پارٹی اقتدار میں آتی ہے وہ ادھر ہوتی ہے، دوسری ایک سائڈ پہ چلی جاتی. مستسلسل ہمارے اندر موجود ہی نہیں ہے.
ابھی بھی نئے سرے سے ایک سیاست شروع ہو رہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے، سعودی عرب کے ساتھ چلا جائے یا نہ چلا جائے۔ اب ایک نئی سیاست ہم نے شروع کی۔ اس حوالے سے ہمیں تو یہ بات کرنی ہے کہ نیشنل انٹرسٹ میں کیا ہے، ہماری قومی مفاد کے اندر کیا ہے۔ ایک نیا نقطہ لے آئے کہ جی فلسطین پہلے بنا دو۔ بھائی فلسطین تو آپ کا قائم ہے، آپ کی ریاست ہے، اس کے اندر حماس پارلیمنٹ کے الیکشن جیت جاتی ہے، اور پوری پارلیمنٹ جو ہے ایک طرف الیکشن لڑتی ہے، دوسری طرف اندر لڑائی لڑتی، ہتھیار بھی اٹھاتے، ووٹ کا سسٹم بھی کرتے ہیں۔ کیا ہم نے اپنے لوگوں کو کبھی اس انداز میں سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ جس کے لیے ہم کھڑے ہیں وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ جی دیکھنے والی بات ہے نا جی کہ ہمیں تو اپنے انٹرسٹ میں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کل تک کچھ لوگ تھے جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے ساتھ کھڑے تھے، آج وہ اقتدار میں آنے کے لیے اس کو ایک ہتھیار کے طور پہ، ایک نار کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا اچھا، اس میں ہم کیا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک ترکی کا ماڈل ہے کہ ترکی کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ، ترکی اور اسرائیل کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ تو آتا رہتا ہے، لیکن ترکی اور اس کے سفارتی تعلقات کبھی ختم نہیں ہوئے۔ تو کیا ہم یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بجائے کسی ششوپن میں مبتلا ہونے کے ترکی کو فالو کریں، سفارتی تعلقات بنا لیں اس کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ؟ جہاں تک آپ ترکی کا نام لیتے ہیں نا، جی آپ کو خلافت عثمانیہ میں جب ترکی کے اندر فرسٹ ورلڈ وار میں خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو داڑیاں چھپ چھپ کے اندر صاف کر رہے تھے، یہ حال تھا۔ کمال اتا ترک نے بچایا، سیکولر ترکی جو ہے ڈیولپ ہوا، ایک اپروچ، ایک مائنڈ بنا۔ ذرا پاکستان اس کے مقابلے میں پاکستان کی ذرا برتھ دیکھ لیں، آپ قرارداد مقاصد پڑھ لیں۔ ہم نے جو مائنڈ ڈیولپ کیا، ہم نے اس کے ساتھ چلنا ہے نا، اس کے اندر تبدیلی لانے کی ہم کوشش نہیں کر رہے۔ اور ترکی کی ہم بات کریں، ترکی نے اس وقت بنانے میں بھی، اسرائیل کو قائم کرنے میں بھی حصہ لی، ترکی نے اس کے ساتھ ساتھ سفارتی تعلقات بھی رکھے۔ ترکی نے آج بھی ایمبیسڈر کو واپس بھیجنے کا تعلقات کبھی نہیں توڑے۔ اب ایمبیسڈر اس کا کال آف کیا ہوا تھا، اس کو واپس بھیج۔ یہ ترکی کا اپنے طور پہ ایک ریاست اور پاکستان کا قیام اور پاکستان کا کس طریقے سے یہ سلسلہ بنا، اس کے اندر رکھ کے ہم ترکی کے ساتھ اس کو کمپیئر نہیں کر آپ نے سکتے۔ قرارداد مقاصد کا ذکر کیا، تو سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات بھی کوئی بہتر تو نہیں تھے، وہ تو زیادہ ہارڈ لائن تھی ان کی ہم سے بھی۔ اگر وہ اپنی لائن تبدیل کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ ذرا یہ غور کر لیں کہ خلافت عثمانیہ کے بعد سعودی عرب بنا کب؟ پہلے تو یہ غور کر لیں کہ شاہ سعود کو شریف مکہ تھا نا، جی جی ادھر فاروق تھا ایک طرف عبداللہ تھا، ایک طرف فیصل تھا، تینوں شہزادے تھے۔ جب برطانیہ کے خلاف شریف مکہ چلا تو سعود کو لے آئے۔ سعود کو لانے کا مقصد اور مذہب کو سیاست میں استعمال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مارکسزم یا کمیونسٹ بلاک کو شکست دی جائے۔ اس کے لیے سعودی عرب کو جس انداز میں تیار کیا گیا، اس نے وہی رول پلے کرنا تھا جو آج تک کرتا رہا۔ جب اس کا وہ رول انہوں نے بدلنا تھا، آج اس کا رول بھی بدل دی۔ یہ سعودی عرب جو ہے، سعودی عرب نے کبھی کیپٹلسٹ ورڈ سے ہٹ کے بھی کوئی ایکشن لیا؟ اگر سوویت یونین یا ترقی پسندوں کے خلاف جدوجہد کی ہے تو میکارتھیزم کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے سیاست کی۔ آج وہ مذہبی سیاست جو ہے، فرقہ وارانہ سیاست جو ہے، یا علاقائی سیاست جو ہے، یا قومیت کی سیاست جس کو پاپولس سلوگن کہتے ہیں، اس میں پورا یورپ بھی خود اس کے زیر اثر آیا ہوا ہے اور اس سے نکلنا چاہ رہا ہے۔ اس لیے سعودی عرب کو اس انداز میں آپ لے کے، آج وہ ترقی پسند ہو گیا۔ سعودی عرب کی جنہوں نے ورلڈ کیپٹلزم کے ساتھ انہوں نے رکھا ہوتا، جہاں تک اس کو استعمال کرنا تھا اس وقت کر لیا، اب اس کے اندر جو سکت نہیں رہی تو اس میں تبدیلی لے آئیں گے۔ اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب میں مستقبل میں جو اکنامک کرائسس پیدا ہو سکتا ہے، اس نے اس کو فور سین کر لیا ہے، اور جو اس کی اب فارن پالیسی میں تبدیلی آئی ہے
تو وہ اس اپنے ممکنہ اکنامک کرائسس کو ختم کرنے کے لیے اس کو دیکھتے ہوئے اس نے کی ہے. تو کیا یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ نیوم شہر جس طریقے سے ڈیزائن کیا جا رہا ہے اس سے جو ان کا فورسین کیا گیا اکنامک کرائسس ہے وہ ختم ہو جائے گا, نہیں آئے گا؟ بالکل ایک انہوں نے سٹیپ لیا. اب اس کا ہوگا نہیں ہوگا اس سے پہلے تو مجھے غور کرنا پڑے گا کہ شہزادوں کی آمدنی تھی اور تمام امریکن بینکوں کے اندر موجود تھی. ریاست کمزور تھی, ریاست کا بجٹ کمزور تھا. جو شہزادے ہیں یا پرنسز اپنے پرنس جو ہیں وہ اپنے حصے کے حوالے سے مضبوط تھے. آج ان کو IMF کی طرف بھی رجوع کرنا پڑا ہے. دوسرا ان کے اوپر یہ اثر آیا کہ یہ جو کرونا آیا اس کی وجہ سے 4 ارب ڈالر ہے یا اور اس کی بجائے 400 ارب تھا 100 ارب ہوا ہے اور اس میں بھی ان کو لاس ہوا ہے. اس تمام چیزوں سے نکلنے کے لیے اب متحدہ عرب امارات ایز کمپیئر ٹو سعودی عرب بہت پیچھے بیک پہ چلا گیا. اب سعودی عرب کو تمام تبدیلیاں لانی پڑیں گی, تبدیلیاں لائے گا. یہ تمام انویسٹمنٹ باہر سے, مطلب محمد نے جتنے شہزادے پکڑ کے جو نکلوایا تھا 400 ارب کا ٹارگٹ تھا وہ بھی پورا نہیں ہوا, پکڑ کے رکھے تھے نا. اب جو سرمایہ نکل گیا تھا اس کو دوبارہ انویسٹ کرنا, اس میں فری جو اکنامک زون دیں گے, انویسٹمنٹ کے اوپر کوئی سیکیورٹی کوئی گارنٹیز دیں گی تو وہ بھی پیسہ انویسٹمنٹ ادھر آئے گی. اگر نہیں ہوگا تو وہ نہیں آئے گی. ان شہزادوں کے اوپر اور ان کے اوپر تو وہ ڈپینڈ نہیں کریں گے نا جو چوری کر کے لے گئے جیسے بھی نکل گئے, وہ چاہے متحدہ عرب امارات میں لگا ہے چاہے کہیں لگا ہے, اس کو واپس کیپٹل جو فلو کر جاتا ہے باہر اس کو واپس لانے کے لیے بھی تو گارنٹی. اچھا, سعودی عرب کے حوالے سے یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ اس سے جو سعودی شاہی خاندان ہے انہیں بادشاہت کا تحفظ بھی چاہیے, اور یہ اگر وہ یہ نہ کرتے تو ان کے اندر جمہوریت کی جو تحریکیں ابھر سکتی تھیں, جمہوریت آ سکتی تھی, تو انہوں نے اپنی بادشاہت کے تحفظ کے لیے بھی یہ سارا کام کیا ہے. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ بادشاہت کا تحفظ یا شخصی, یہ تو ایک ڈاکٹرائن جو تھی نا وہ چینج ہوئی ہے کہ جہاں پہ بھی پہلے تو سر جنگ کے خاتمے کے بعد یہ طے ہو گیا تھا کہ کسی جگہ پہ بادشاہت نہیں ہوگی, کسی جگہ پہ ملٹری رجیم نہیں ہوگی. اس کے بعد مصر کے تجربے کے بعد ایک انہوں نے طے کیا پولیٹیکل سائنس کے سبجیکٹ کے اندر کہ جہاں پہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن مضبوط نہیں ہے, ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن موجود نہیں ہے, ڈیموکریٹک پارٹیز نہیں ہیں, پولیٹیکل ول وہ اسٹرانگ نہیں ہے, وہاں یہ اس سارے سے مطلب اب شخصیات کے حوالے سے کچھ عرصہ ضرور کام کریں گے. اس میں بادشاہت کو تحفظ بھی مل سکتا ہے, پھر بادشاہت ایک نام کی بھی بادشاہت بن سکتی ہے. یہ ایک ایولیوشنری پروسیس ہے اور انہوں نے کوشش کی ہے بالکل اس کا. لیکن آئندہ کے لیے جب یہ شہر بن جائے گا, نہان کا کیا بنا ہے متحدہ عرب امارات کا, فیملی تو وہی ہے نا, آگے وہ چلے گئے. اسی طرح آپ اس کا دیکھ لیں, یہ اس کا نام میں ہمیشہ پوچھ جاتا ہوں, قطر کا, کہ رہیں تو وہ فیملیز رہی ہیں نا وہاں پہ. یہ تو نہیں کہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن بن گیا, پارلیمنٹ بن گئی ہے, وہ سلسلہ ابھی نہیں ہوا, لیکن اس کے باوجود ترقی. سعودی عرب کو ابھی فی الحال آپ اسی تناظر میں دیکھیں اور اس کو کمپنسیٹ بھی کریں گے, کیونکہ ورلڈ کیپٹلزم نے اپنی جو راہ تلاش کی ہے اس کے اندر اس سٹی کا موجود ہونا, وہاں پہ امن ہونا وہ بڑا ضروری. اس لیے نیو یارک سٹی کو وہ سپورٹ بھی کریں گے, مضبوط بھی کریں گے, اور اس کو چلانے والے لوگوں کے اقتدار کو تحفظ بھی دیں گے. اچھا, ایک عرب اسرائیل, یہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات میں بہتری کے حوالے سے ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ خطے میں امن جو ہے نا اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, امن قائم ہو جائے گا. لیکن ایک طرف تو امن ہوگا, لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سعودی عرب کی اور ایران کی آپس میں جو کشمکش ہے, جو چپکلش ہے, اس میں تو کسی طرح کمی نہیں آ رہی, تو امن کیسے قائم ہوگا پھر؟ اس کو سیٹل ہونا پڑے گا جی. اس میں جو جتنے ایران کے اندر لوگ آئے اقتدار کے اندر, پارلیمنٹ نے تو
طے کر دیا تھا امریکہ کے خلاف قرارداد ہم ایکشن لیں گے اور وہاں سے بلا لو سارا سلسلہ امبیسڈر وغیرہ، حسن روحانی نے سائن نہیں کی۔ پہلے بھی یہ ہوا تھا، قاسمی کے مرنے کے بعد وہاں پہ گو کے الیکشن کنزرویٹو جیت گئے تھے، لیکن اس کا آؤٹ کم کیا تھا؟ ایران کو بھی اب بدلنا پڑے گا۔ جو میں پہلے بات کر رہا تھا نا کہ اسرائیل کے اندر ہم فلسطینیوں کو حال کیا کہ پی ایل او آپ کی لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے اور حماس وہاں پہ مداخلت کرتی ہے، اس نے دوسری گورنمنٹ۔ ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے کیونکہ وہاں پولیٹیکل پارٹیز کا اس قدر مضبوط نہیں تھی، لہذا جدوجہد کرتا ہے پی ایل او اور الیکشن جیتتا ہے حماس ہے نا الیکشن جی جیت کے جی بیٹھے۔ حماس جیتا۔ یہ اس لیے ان کو اب گفتگو کرنی پڑے گی۔ ایران کا بھی جتنا سلسلہ چل چکا ہے، اس کے بعد اب آگے بڑھنے کے لیے ایران کو بھی کچھ نہ کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اس میں ابھی تو ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے جی کہ نیوکلیئر پروگرام کو ریوزٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس میں بھی کنٹراڈکشنز جو ہیں وہ ابھر کے آ رہی ہیں سامنے۔ یہ کنٹراڈکشن مجھے تو یہ جو بائیڈن کے دور میں آتے یہ کافی حد تک یہ سیٹل ہوتی نظر آ رہی ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے۔ اچھا، پاکستان جو ہے نا، وہ پاکستان کے بارے میں خیال ہے کہ یہ تو بلاک پالیٹکس جو ہے نا اس کا عادی ہے، کسی نہ کسی بلاک کے ساتھ جڑا رہنا چاہتا ہے، تو کیا اب بھی جو یہ ایران کی طرح چین کی طرف جا رہے ہیں تو یہ اب بھی اسی طرح کے جھروکے نہیں دیکھ رہے، اسی طرح کی غاریں نہیں دیکھ رہے کہ ہمیں کوئی سہارا مل جائے؟ بات لمبی ہو جائے گی، اب آپ مجھے مختصر کر دیں کہ آپ۔ ویتنام کے اندر جنرل موٹر بھی وہ چلے گئے، اپنا ماروتی والے، انڈیا والے، جی جی وہ کیا نام تھا اس کا، انگلینڈ سے سارے اٹھا کے انڈسٹری لے گئے، ہوٹل بھی لے گئے۔ اب اس کا تھوڑا سا جھکاؤ ایران کی وہ چائنا کی طرف انڈیا کی طرف ہے۔ اب چائنا جو ہے لاؤس کی کر رہا ہے۔ چائنا کو بھی کسی سٹیج پہ کنٹرول کرنا پڑے گا، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے تابع اس کو بھی آنا پڑے گا۔ جب تک وہ نہیں آئے گا آگے نہیں چل سکتے۔ ہم بالکل غلط ایک جو ہے نا اس کے اوپر سارا لگا کے بیٹھے ہیں چائنا کے اوپر، اس کی وجہ ہمیں نیشنل انٹرسٹ میں مجھے نہیں پتا یہ گیم چینجر جو میرا ہے اس میں اگر انڈیا انوالو نہیں ہوتا تو یہ صرف عاصم سلیم باجوہ کے لیے چینج اوور ہے، چند جرنیلوں کے لیے، چند آپ سی سیاست، پیک کی بات کر رہے ہیں؟ وہ چینج اوور پروگرام جو ہے جی جو جی ہمیں روز سنایا جاتا ہے وہ وہی ہے نا، یا چند سیاستدانوں کے لیے۔ یہ چینج اوور ہے کیا؟ چینج اوور تو وہ ہے نا کہ جب میکسیمم اس کے لوگ پارٹنر بنیں گے۔ ہاں آج ایک سٹیپ اٹھایا کہ ریلوے لائن جو ہے وہ پاکستان پشاور کو کابل سے ملایا جائے، کابل سے یہ آگے جائے۔ اگر یہ چلی جاتی ہے تو یہ اسٹیٹس جو ہیں رشین اسٹیٹس ان کا، اور یہ ان کو بھی اگر پیسج مل جاتا ہے اسی پہ تو پھر تو یہ گیم چینجر ہوگا۔ لیکن گیم چینجر بھی صرف آکٹرائے کے حصول تک نہیں ہونا چاہیے۔ ٹیکنالوجیکلی ہمارے لوگوں کو سکلڈ لیبر، سکلڈ ورکر، سکلڈ مائنڈ وہ پیدا کرنا پڑے گا۔ مدرسہ نہیں سکلڈ لیبر دے گا، مدرسہ نہیں سکلڈ مائنڈ دے گا، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے اس وقت موجود ادارے ان کا مینٹل لیول یہی ہے کہ وہ اس کی ترقی کی طرف کبھی سوچ ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے مدارس سے ہی کام لینا، انہوں نے جہالت سے ہی کام لینے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اگر سکلڈ لیبر پیدا کر لیتے ہیں لوگوں کے اندر، جدوجہد کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ حاکمیت یہاں پہ بھی خطرے میں۔ بہت شکریہ راجہ صاحب، آپ کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا تبدیل ہو رہی ہے، اور تبدیل شدہ دنیا میں ہمیں ہر ملک کے ساتھ متوازن تعلقات رکھنے پڑیں گے۔ یہ سرد جنگ کا زمانہ نہیں ہے کہ کسی بلاک میں شامل ہو کے ہم کہہ دیں کہ ہم نے اپنا تحفظ کر لیا ہے۔ ہمیں متوازن فارن پالیسی اور متوازن معاشی پالیسی اپنانی ہوگی، اور یہی جو ہے نا آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ یہی بہت